میرا نام مشتاق ہے۔ اس وقت میری عمر 24 برس ہے اور میری فیملی میں کل 6 افراد ہیں۔ میری بیوی سمیرہ، میرے 2 بیٹے اور میری 3 بیٹیاں، جن میں سب سے بڑی بیٹی کا نام سدرا ہے۔ میں ملازمت کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا۔ میری بیوی ایک انتہائی خوبصورت اور سڈول وجود کی مالک ہے۔ رنگ روپ کافی اچھا ہے اور جسمانی ساخت ایسی ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھے تو ساتھ سلانے کی خواہش کر دے۔ نہیں ہو سکتا، میری شادی پسند کی شادی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی میں تمام معاملات بہت اچھے چل رہے تھے۔ میں ملازمت کے لیے پہلے مسقط گیا، جہاں سے ایک ہی یورپی کمپنی نے مجھے ٹریننگ کے لیے یورپ بھیج دیا۔ وہاں پر مجھے ایک لڑکی سے شادی کا چانس ملا، سو میں نے اسے موقع کا فائدہ اٹھایا اور انگلینڈ میں سیٹل ہو گیا۔ اب میرے پاس برطانیہ کی شہرت بھی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میں اس تمام ملازمت اور بعد شادی کی وجہ سے جب وطن واپس لوٹا تو 7 برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس دوران میں نے چند تبدیلیاں نوٹ کی۔ اول یہ کہ میری بیوی بہت زیادہ بے باک اور پر اعتماد ہو چکی تھی، جبکہ میری بیٹی بھرپور جوان نہ سہی لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میری واپسی پر بھی میری بیوی گھر سے باہر اپنی سہیلیوں کے گھر گھومتی پھرتی رہتی تھی، جبکہ اس دوران میں گھر میں اکیلا ہوتا تھا۔ بیٹیاں چونکہ باپ سے ویسے بھی کافی مینوس ہوتی ہیں اور پیار کرتی ہیں، لہٰذا میری بیٹی اس طرح بھی میرے قریب ہوتی چلی گئی۔ ایک دن حسب معمول میں جب سو کر اٹھا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آج اس کی سہیلیوں کا گروپ مری جا رہا ہے، سو وہ ان کے پاس جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم ڈرائیور کرو گی؟ تو اس نے کہا نہیں، ایک ہائیس کا بندوبست کیا ہے، اسی پر جانا ہے اور واپس آنا ہے۔ میں نے کہا کہ سدرا کو بھی ساتھ لے جاؤ، کب سے ضد کر رہی ہے کہ اسے جانا ہے۔ تب سدرا کی عمر 15 برس ہو چکی تھی اور وہ شرعی طور پر بالغ ہو چکی تھی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، بلکہ میری بیوی نے خود مجھے بتائی تھی کہ وہ بالغ ہو چکی ہے۔ باقی 2 بچے چھوٹے تھے۔ سمیرہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ عجیب لگتا ہے کہ میں جوان بیٹیوں کو ساتھ لے جاؤں جبکہ کسی بھی سہیلی کی کوئی بچہ یا بچی رشتہ دار ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اور چلی گئی۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ کس قدر چالاک ہو چکی ہے۔ دراصل اصل سہیلیوں کا تو بہانہ تھا، نئے نئے لینے کی عادی تھی اور بڑی مہارت سے شکار کرتی تھی۔ خیر میں اپنی روٹین کے مطابق اچھا ہے، میں 6 ماہ رہنے کے لیے آیا تھا، پھر مجھے لوٹ جانا تھا۔ میرا دراصل رات سے موڈ ہو رہا تھا سمیرہ کو کرنے کا، لیکن اس نے منع کر دیا تھا کہ اس کی کمر میں درد ہے، 2 دن بعد کر لیں گے۔ میرا بہت بڑا تو نہیں ہے لیکن 6 انچ کا ہے اور عمر کا تقاضا ہے، گلائی میں بھی کچھ زیادہ ہے۔ میں صبح سخت خمواری محسوس کر رہا تھا کہ اسی دوران سدرا میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی ابو جی ناشتہ کر لیں، امی بنا کر گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ناشتہ نہیں لے آؤ، میں جب تک نہا کر فریش ہو جاتا ہوں۔ اسی دوران میں نے سدرا کو کہا کہ یار میری الماری سے میرے کچھ کپڑے نکال کر پریس کر دو، میں نے ایک دوست کی جانب جانا ہے۔ اس نے جب الماری کھولی تو میرے کپڑوں کے ساتھ ہی سائڈ پر ایک نائٹی اور چند ایک لیڈیز انڈر گارمنٹس بھی پڑی تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول جیسا کہ میں نے بتایا کہ کافی کھلا تھا، اس لیے سدرا نے وہ کپڑے دیکھے تو گھبرا گئی، شرماتی نہیں بلکہ مجھے چھیڑنے کے لیے کہنے لگی ابو جی یہ والے کرنے ہیں یا کوئی اور۔ تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا چیز آئی ہے۔ میں نے کہا جو دل چاہے کر دو، میں نے تو پہننے ہیں۔ اس نے کہا وعدہ کرو جو میں کہوں گی وہ آپ پہنو گے؟ میں نے کہا ہاں یار، کہہ دیا کہ پہن لوں گا۔ تب تک میں واش روم میں جا چکا تھا اور دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ اس نے شرارتاً ایک پینٹ شرٹ پر لیس کی اور ایک زنانہ پاجامے رکھ دیا۔ میں جب نہا کر نکلا تو صرف ٹاول میں تھا۔ دیکھا کہ سدرا چائے اور پراٹھے لیے میرے بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ میں جاتے ہوئے جب روانہ لباس کی جانب دیکھا تو یہ کیا بات ہوئی؟ سدرا نے کہا ابو جی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جو مرضی کر دو، اس وقت میرے ہاتھ میں یہی کپڑے تھے، اس لیے اب آپ اپنے وعدے پر قائم رہنا اور یہی کپڑے پہن کر جانا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا دفع ہو جاؤ، میرے کمرے سے یہ کیا بےہودگی ہے؟ تب تک میرے ذہن میں کچھ ایسا ویسا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ بچائے وہ ناراض ہونے کے آ کر میرے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ سوری ابو، میں نے تو مذاق کیا تھا، آپ کو برا لگا تو آئی ایم سوری۔ جب وہ میرے ساتھ لیٹی تو میرے جسم پر چیونٹیاں سی رونگنا شروع ہو گئی۔ یہ طے تھا کہ سدرا کے دماغ میں بھی ایسا ویسا کچھ تھا نہیں، یا کم سے کم مجھے ایسا ہی محسوس ہوا۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور کہا آئندہ ایسا کچھ نہیں کرنا، مجھے بالکل بھی یہ سب پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گی، پھر میری طرف دیکھ کر بولی آپ بھی ابھی ناراض ہیں؟ تو میں نے کہا تمہاری حرکت بھی ایسی تھی کہ دل کرتا تھا 10 جوتے لگاؤں۔ جب میں نے ایسا کہا بس سدرا گھوم گئی اور اپنی ننھی سی چکی میرے طرف کرتے ہوئے بولی مار لیں، 10 نہیں 100 مار لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا اچھا اب جاؤ، مجھے جانا ہے۔ وہ چلی گئی تو میں نے لباس پہنا، ناشتہ کیا اور اپنے دوست کی جانب نکل گیا۔ ابھی میں اپنے دوست کے گھر میں ہی تھا کہ اس کا ایک رشتہ دار آیا اور مجھ سے تعارف ہونے پر بات چیت کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں نے اسے میرے سسرال کا پوچھا تو وہ کہیں دور پار کا میرا بھی سسرالی رشتہ نکل آیا۔ میرے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی
جو لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں ان سے لوگ رشتہ داریاں نکال بھی لیتے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا جب اس نے میری بیوی کا ذکر کیا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے محسوس کیا لیکن کوئی سوال نہیں۔ اسی اثناء میں میرا دوست واپس آ گیا۔ اس نئے مہمان کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کو لے گیا تھا۔ اسی دوران میں نے دوست کو کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ جب میں واپس لوٹا تو میرے دوست کے چہرے کا رنگ اڑا اڑا سا تھا۔ اسی وقت تو وہ کچھ نہ بولا۔ ہم نے کھانا ساتھ کھایا اور دن کے 2 بجے میں واپس گھر لوٹا کہ گھر میں مجھے اکیلے ہیں۔ جب میں گھر پہنچا تو اسی دوست کا فون آیا جس نے یہ انکشاف کیا کہ سمیرہ دراصل بہت ہی فاحشہ عورت ہے اور اس کا کام ہی مردوں سے دوستیاں لگا کر ان سے کروانا ہے۔ میں نے ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، لیکن تم وعدہ کرو کہ کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کرو گے، کہ تمہارے بچے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، میں ایک ٹھنڈے مزاج کا انسان ہوں۔ سچ بات تو یہ سن کر مجھے غصہ بہت آ رہا تھا کہ دیکھو میں ان کے لیے کیا کیا کرتا پھرتا رہا ہوں، اور یہ میری غیر موجودگی میں اپنی بلی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رنگ رنگ کے اپنے اندر لیتی ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے لیکن میں نے برداشت سے کام لیا اور بالکل بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کا راز مجھ پر فاش ہو چکا ہے۔ یہ غالباً دوست کی طرح جانے کے بعد 1 ماہ کا واقعہ ہو گیا کہ میرے دوست نے مجھے ایک ویڈیو دی اور کہا اسے علیحدگی میں دیکھ لینا، تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے۔ میں انتظار کرنے لگا سمیرہ گھر سے جائے تو میں سکون سے وہ ویڈیو دیکھوں۔ 2 دن بعد اسے پھر کسی کے کروانے کی حاجت ہوئی تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ وہ ایک سہیلی کی کزن کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں جا رہی ہے، رات کو لیٹ آئے گی یا ممکن ہے کہ نہ آئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا جاؤ کوئی بات نہیں، میں ہوں بچوں کے پاس، اور وہ بن ٹھن کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے وہ CD پلیئر میں لگائی اور دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کی ویڈیو تھی لیکن اس میں حیران رہ گیا۔ میں کیا بتاؤں، مجھے اتنی گھن آئی، میرے دل میں آیا کہ اس کو اسی وقت گولی مار دوں یا طلاق دے دوں، لیکن پھر میں بچوں کا سوچ کر خاموش ہو گیا اور ایک فیصلہ کیا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں اکثر ڈرنک بھی کرتا تھا لیکن گھر میں محتاط ہوں، لیکن اس وقت ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ سدرا ہی سب سے بڑی تھی اور وہ اپنے کمرے میں اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ میں نے ویسے بوتل اٹھائی اور ایک بار پیک بنا کر چڑھا لیا۔ ابھی میں دوسرا پیک ہی پی رہا تھا کہ سدرا ایک دم سے کمرے میں داخل ہوئی اور چونکتے ہوئے کہا ابو جی یہ کیا پی رہے ہیں؟ تب تک خماری میں تھا، ڈرنک کا اثر آ چکا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں بیٹا، بس تھوڑا سا زہر پی رہا ہوں۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی اور میرے ماتھے پر ہاتھ لگا کر بولی کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے کہا ابو مجھے آپ سے کچھ کام تھا اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے کہا ہاں کہو۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں، آپ ریسٹ کریں، میں کچھ دیر بعد آتی